ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فوڈ الرجی کا تعارف، فوڈ الرجی کے اثرات، وجوہات، احتیاط و علاج پر بات کریں گے۔ دراصل حساس افراد کو کسی خاص غذا سے الرجی ہو سکتی ہے جو کسی بیماری کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ دراصل جب جسم کا مدافعتی نظام غذا میں شامل کسی جزء یا اجزاء کی وجہ سے درم برم ہو جائے تو اس رد عمل کو فوڈ الرجی کہتے ہیں۔ غذا میں شامل پروٹین اینٹی باڈیز کے طور پر کام کرتی ہیں، لیکن جب اس میں شامل دیگر اجزاء کسی نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، جسے ہم عرف عام میں فوڈ الرجی کہتے ہیں۔ فوڈ الرجی سے ہونے والا رد عمل بعض اوقات فوری طور پر یا کبھی کبھار چند گھنٹوں بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ہر شخص میں ہونے والے اثرات مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا دورانیہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ سانس کی بے ترتیبی، دمہ، زبان اور گلے کی حساسیت، ہونٹوں پر سوجن، جلد پر دھبے، نشانات کے ہو جانا، خارش کا ہونا، ناک کا بہنا وقفے سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ان سب کا علاج فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ مختلف وجوہات ہمارے مدافعتی نظام کو کنٹرول کیے ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی مرحلے پر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب دفاعی نظام امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو بیماری کے زد میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدافعتی نظام کو کمزور نہ پڑنے دیا جائے۔ اگر کچھ افراد کی جلد سرخ ہو جاتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ان کی غذا میں انڈا، دودھ یا مونگ پھلی تو شامل نہیں، اور کچھ کو مچھلی کھانے کے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بات الرجی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ پستے اور اخروٹ ایگزیما میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ بعض افراد کو مچھلی سے الرجی ہوتی ہے لیکن جھینگوں سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح دودھ سے نہیں ہوتی مگر مونگ پھلی سے ہو جاتی ہے۔ یعنی الرجی کا سبب اس طرز کی دوسری شے نہیں بن سکتی۔ اس خدشے یا وہم کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ ایک ہی خاندان کی رکن غذائیں آپ میں حساسیت پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کا مؤثر ترین علاج تو احتیاط سے ہی ممکن ہے، یعنی ایک دفعہ تجربہ کرنے کے بعد دوسری دفعہ وہ غذا نہ کھائی جائے۔ اس مخصوص غذا کے اجزاء پر ضرور غور کریں۔ یہ اجزاء جن غذاؤں میں پائے جاتے ہیں ممکن ہے وہی اشیاء دوبارہ الرجی کا باعث بن جائیں۔ اس کے لیے ایک فہرست ضرور تیار کر لیں اور ایسی اشیاء سے پرہیز کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو فوڈ الرجی کے بارے میں۔ امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔